پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق 25 مارچ سے جاری بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ شدید بارشوں کے باعث صوبے میں کم از کم 45 افراد جاں بحق جبکہ 105 زخمی ہو گئے ہیں۔ بارشوں کے باعث مجموعی طور پر 442 مکانات متاثر ہوئے ہیں۔ افغانستان کی قدرتی آفات سے نمٹنے کی وزارت نے 4 اپریل کو کہا کہ ملک میں حالیہ شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والی آفات سے کم از کم 77 افراد جاں بحق اور 137 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی روز وزارت نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ بارشوں کے باعث 3466 مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ سیلابی ریلوں نے 337 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچایا۔ مجموعی طور پر 5811 خاندان اس آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ افغانستان کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران بھی ملک بھر میں مزید شدید بارشوں کا امکان ہے۔ 26 مارچ سے جاری مسلسل بارشوں نے افغانستان کے بیشتر علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے 4 تاریخ کی شام پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران عباس ارغچی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کے بنیادی ذمہ دار ہیں اور موجودہ علاقائی کشیدگی اور اس کے عالمی اثرات کے اصل سبب بھی یہی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گا۔ محمد اسحاق ڈار نے ایران کے خلاف جاری عسکری جارحیت کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس ہدف کے حصول کے لیے مشاورت اور رابطوں کے تسلسل کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایرانی ہلال احمر کے حکام نے 4 اپریل کو بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں ملک بھر میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، جس میں تعلیمی، طبی اور امدادی ادارے شامل ہیں۔ حکام کے مطابق اب تک ایران میں مجموعی طور پر 22,810 تجارتی مراکز متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 322 طبی اور صحت مراکز، 763 اسکول، 18 سائنسی اور جامعاتی ادارے اور 20 ہلال احمر مراکز کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ ہنگامی امدادی وسائل بھی متاثر ہوئے ہیں، جن میں 3 ہیلی کاپٹر، 46 ایمبولینسیں اور 48 امدادی گاڑیاں شامل ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں 4 ہلال احمر کے امدادی کارکن اور 2 حاملہ خواتین جاں بحق ہوئیں، جبکہ 18 امدادی اہلکار زخمی ہوئے۔ طبی عملے میں بھی 24 افراد کی ہلاکت اور 116 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حکام کے مطابق حملوں سے خوزستان صوبے میں پیٹرو کیمیکل تنصیبات، شلمچہ سرحدی گزرگاہ، شہید بہشتی یونیورسٹی کی سائنسی تجربہ گاہیں اور شہری رہائشی علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی غذائی تحفظ کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کے چیف ماہر اقتصادیات میکسی مورتورو-روکلن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس تنازع کے اثرات فوری طور پر خوراک کی فراہمی پر ظاہر نہیں ہوں گے، تاہم زرعی پیداوار کی لاگت کے ذریعے بتدریج منتقل ہو کر مستقبل میں عالمی غذائی منڈی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ادارے کی جانب سے 3 اپریل کو جاری رپورٹ کے مطابق مارچ 2026 میں عالمی خوراک کی قیمتوں کا اشاریہ سالانہ بنیاد پر 1% بڑھ گیا اور یہ مسلسل دوسرا مہینہ ہے جب اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر خوراک کی فراہمی مجموعی طور پر مناسب ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ محدود رہا، تاہم اگر توانائی کی قیمتیں بلند سطح پر برقرار رہتی ہیں تو خوراک کی قیمتوں پر مزید دباؤ پڑ سکتا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ خطہ توانائی اور کھاد کے خام مال کی ترسیل کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے، اس لیے اگر سپلائی میں رکاوٹ یا ترسیلی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں زرعی پیداوار کی لاگت میں اضافہ ناگزیر ہو جائے گا۔ چین پاکستان مشترکہ بحری مشق سی گارڈین 4 اختتام پذیر ہوئی۔ یہ مشترکہ مشق 25 مارچ کو شروع ہوئی تھی، جسے 2 مراحل میں تقسیم کیا گیا تھا: پورٹ شور ایکسچینج اور میری ٹائم مشترکہ مشقیں۔ پورٹ شور ایکسچینج مرحلہ کراچی بندرگاہ پر منعقد ہوا، جہاں دونوں ممالک کے بحری اہلکاروں نے ایک دوسرے کے جہازوں کا دورہ کیا اور پیشہ ورانہ اور تکنیکی امور پر تبادلہ خیال سمیت دیگر سرگرمیوں میں شرکت کی۔
جبکہ میری ٹائم مرحلے میں دونوں بحری افواج نے فارمیشن موومنٹ، ہیلی کاپٹروں کی باہمی لینڈنگ اور مشترکہ کروز جیسے اہم شعبوں میں عملی مشقیں انجام دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج انتباہ دیا کہ اگر آبنائے ہرمز سمندری آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہتی ہے تو وہ منگل کو ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملہ کریں گے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر اس آبی شاہراہ کو نہیں کھولا گیا تو ایران کو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی دوران ایران کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک امریکی لڑاکا طیارے کو گرانے کے بعد لاپتہ طیارے کے ایک عملے کو بچانے کی امریکی کوشش کے دوران آج جنوبی اصفہان کے نزدیک بہت سے امریکی طیاروں کو مار گرایا ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC اور بسیجی فورز نے مقامی قانون ساز ایجنسیوں کی حمایت کے ساتھ 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور ایک C-130 فوجی ٹرانسپورٹ طیارے کو ایک کارروائی میں مار گرایا۔ امریکی فوج نے جنوب مغربی ایران میں تلاش اور بچاؤ کا مشن مکمل کر لیا ہے اور ایک F-15E اسٹرائک ایگل طیارے کو مار گرائے جانے کے تقریباً 48 گھنٹے بعد فضائیہ کے دوسرے اہلکار کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس ہوائی جہاز کو جمعہ کے روز مار گرایا گیا تھا اور دونوں ہی اہلکار طیارے سے باہر نکلنے میں کامیاب رہے تھے۔ پائلٹ کو فوراً ہی بچا لیا گیا جبکہ اسلحہ نظام کے افسر زمین پر آ گئے تھے اور دشوار گزار علاقے میں بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ اس کارروائی میں کئی ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور خصوصی فورسز لگائے گئے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈنام گیبریئسس نے آج ایران میں جوہری تنصیبات کی حفاظت کے تئیں تشویش کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں WHO کے سربراہ نے خبردار کیا کہ اس طرح کی تنصیبات پر کوئی حملہ نیوکلیائی تباہی کا باعث بن سکتا ہے جس سے صحت سے متعلق طویل مدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا اور کہا کہ امن ہی بہتر حل ہے۔ ان کا یہ بیان بوشہر نیوکلیائی بجلی پلانٹ کے قریب پیش آنے والے ایک واقعے کے بعد سامنے آیا ہے جہاں ایک میزائل تنصیب کے حدود کے قریب آ کر گرا۔ امن اور ترقی کے لیے کھیلوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے کھیل رابطوں کے فروغ اور رکاوٹوں کے خاتمے کا اہم ذریعہ۔ یہ دن دنیا میں بڑھتے ہوئے عدم اتحاد کے تناظر میں رابطوں، شمولیت اور امن کے فروغ کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان اور ترکی آج اسلام آباد میں عدالتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آج سے جمعرات تک ترکی کی آئینی عدالت کی ایک اعلیٰ سطحی وفد کی میزبانی کرے گی۔ دورہ کرنے والے وفد کی قیادت قادر اوزکایا کریں گے جن کے ہمراہ ججز اور سینئر حکام بھی شامل ہوں گے۔ یہ معاہدہ عدالتی تبادلے، استعداد کار میں اضافہ اور عدالتی فیصلوں کے بہترین طریقہ کار کے تبادلے پر مرکوز ہوگا۔ سرکاری مصروفیات کے علاوہ وفد ٹیکسلا اور لاہور کا اندرون شہر کا بھی دورہ کرے گا جو پاکستان کے ثقافتی ورثے اور عوامی روابط کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ لبنان میں دارالحکومت بیروت اور ملک کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں 14 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت بیروت میں 4 افراد جبکہ جنوبی لبنان میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 10 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں 39 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اردو کے معروف شاعر منور بدایونی کی آج 42ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ منور بدایونی کا اصل نام ثقلین احمد تھا اور وہ 2 دسمبر 1908 کو بھارت کے شہر بدایون میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی حمدیہ اور نعتیہ شاعری کی بدولت شہرت حاصل کی۔ وہ آج کے روز 1984 میں کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ رات لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز نے 17.3 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ PSL میں آج لاہور میں کھیلے جانے والے میچ میں ملتان سلطانز کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے انتباہ جاری کیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، گاڑی احتیاط سے چلائیں اور موسم پر نظر رکھیں۔ NDMA نے تمام صوبائی اور ضلعی اداروں کو ممکنہ خراب موسمی حالات سے نمٹنے کے لیے چوکس اور تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔
اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، زیریں، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں اکثر مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 18، کراچی 23، پشاور 15، گلگت اور مظفر آباد 9، مری 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں 10 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 21، لیہ 0، پلوامہ اور بارہمولہ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔